بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرینڈنگ افیئرس میں خوش آمدید۔ اللہ پاک کی طرف سے پاکستان کے لیے بڑی غیبی مدد آئی ہے اور انڈیا بری طرح پھنس چکا ہے۔ آگے کنواں پیچھے کھائے، ایگزیکٹلی یہی مثال سامنے آئی ہے۔ انڈیا WHA کا چیئرمین بننے جا رہا ہے۔ اس کو نامینیٹ کیا تھا کچھ سال پہلے، اب جاپان کے بعد آٹومیٹکلی یہ ریپلیس ہونے جا رہا ہے۔ اور 3 سال تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کو امریکہ کہتا ہے کہ چائنا کا پاکٹ ہے، اور اس کو اب ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے انڈیا۔ چیئرمین ان کا بننے جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو بڑی بات ہے، چائنا کی آئی ہے انڈیا کو دھمکی، کیونکہ اس نے 18 مئی سے لے کر 19 مئی تک 34 ممبر کنٹریز کو الیکٹ کرنا ہے۔ اور چائنا نے دھمکی دی ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت WHA کے اندر جو ورلڈ ہیلتھ اسمبلی ہے، اس میں آپ نے کسی بھی صورت تائیوان کو سلیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ تائیوان ہمارا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کو الیکٹ کرتے ہیں ایز ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری یا آبزرور کے طور پر، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے چائنا کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور ان تمام صورتحال کے اندر پھر چائنا، لدان، تبت، یہ جتنے علاقے ان کے اندر جنگ چھیڑ دے گا، اور انڈیا کے خلاف جو کم از کم اس کی جو 7 ریاستیں ان کو الگ کرنے کے لیے تیاری کرے گا۔ اس کے علاوہ چائنا نے اپنے وہاں پر چاپرز بھی لگا دیے ہیں، انڈین ایئر فورس بھی وہاں پر الرٹ ہے، اور ان تمام صورتحال کے اندر انڈیا کے لیے سوائے گرنے کے اور کوئی مقام نہیں۔ اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایک دھمکی آئی ہے کہ انڈیا نے ہر صورت تائیوان کو الیکٹ کرنا ہے، کہ انہوں نے ہر صورت تائیوان کو الیکٹ کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو اس کے جو اتنے خطرناک نتائج وہ انڈیا کو بھگتنا پڑے گا۔ کہ امریکہ کے اندر آپ حال ہی کے اندر یاد کہ جب وہ میڈیسن کے بارے میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں بھیجنی امریکہ کے اندر، انڈیا نے کہا، اور ٹرمپ نے رپورٹرز کے سامنے دھمکی دی کہ انڈیا ہمیشہ سے ہمارا مال استعمال کرتا ہے اور ہم نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو انڈیا کو ایک بھیانک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس دھمکی کے بعد 24 گھنٹے کے اندر فوری طور پر انڈیا نے جب امریکہ کو دوائیاں بھیجی تھیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے، ایک میٹنگ ہوتی 7 ملکوں کی، جس کے اندر جاپان، اسرائیل، انڈیا اور کچھ دوسرے ممالک ہیں۔ اس میں مائک پومپیو بھی تھے، جنہوں نے انڈیا کو پیغام دیا کہ آپ نے ہر صورت تائیوان کو اس میں لے کر آنا ہے۔ اب جب تائیوان کا پریشر ہے انڈیا پر کہ آپ ہمیں لے کر جائیں، کیونکہ وہ تو چائنا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، نہ ان کو مانتے ہیں۔ اب امریکہ کے بارے میں یہ صورتحال ہے کہ چائنا کہتا ہے کہ پوری طرح جو تائیوان ہے وہ امریکہ کی بیک پر چلتا ہے، اور یہ دھمکی جو انڈیا کو دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اور ان تمام صورتحال میں جیسے میٹنگ ختم ہوئی، اس کے فوری بعد اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کی پوری طرح ایک ورچوئل میٹنگ ہوتی، جس کو چائنا اور رشیا نے پوری طرح لیڈ کیا۔ وہاں پہ انڈیا کو یہی پیغام دیا کہ آپ نے ہر صورت تائیوان کو چائنا کا پارٹ سمجھنا ہے، یعنی کہ ون چائنا پالیسی ہونی چاہیے۔ انڈیا کی پہلے پالیسی یہی تھی، وہ اسی کو کنٹینیو کرتا آ رہا تھا، اور اس تمام صورتحال کے بعد اگر پاکستان کے حوالے سے بھارت اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جبکہ پاکستان چائنا کے قریب ہے، اگر انڈیا نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو چائنا انڈیا کے قریب آئے گا، یعنی تائیوان کو نہ لانے کی کوشش کی تو اس کو ہم اچھا سائن سمجھیں گے۔ اگر تائیوان کو نہیں لے کر آئے گا، امریکہ انڈیا کو نہیں چھوڑے گا۔ ان تمام صورتحال کے اندر آپ اب امریکہ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ تائیوان کو نہیں لے کر آتے، ایون کہ افغان طالبان کے لیے اتنا کھلا راستہ چھوڑ دیں گے کہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ افغان طالبان اشرف غنی کو ان کا بھڑکس نکال دیں گے بری طرح، اور مودی کے خلاف ایک محاذرائی ہو جائے گی۔ دوستو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرمپ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنے والا۔ ابھی تک جو سورسز آ رہی ہیں انڈیا کی جانب سے، اس کے مطابق انڈیا شاید چائنا کے ساتھ رہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی تو آپ پھر سوچ نہیں سکتے کہ امریکہ کس لیول پر انڈیا کے خلاف محاذ کھڑا کرنے جا رہا ہے، اور وہاں پر وہ انڈیا کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی پاکستان کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے، اگر یہ چائنا کی بات مانتے ہیں تو امریکہ ان کو نہیں چھوڑے گا، اور اگر یہ امریکہ کی بات مانتے ہیں تو چائنا ان کے خلاف کھڑا ہے، جیسا کہ چائنا لداخ اور لبنان وغیرہ تبت جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرف سے جنگ چھیڑ دے گا، اور وہ پاکستان کو اگلے لیول پر لے کر جائیں گے جہاں پر وہ انڈیا کو بری طرح مار سکے۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، یہ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اب انڈیا کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ہر جگہ ان کو رسوا کرنا ہے۔ لیکن دوستو ایک چیز یاد رہے، بہت سارے معاملات کے اندر ہمیشہ سے یہ جو انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ اس لیول کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ جب کشمیر میں انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کرنا تھا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے بس کر دیا، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں آیا تو انڈیا خوش ہو گیا۔ لیکن دوستو اس دفعہ بھی اگر یہ کرتے ہیں کہ یاد رہے، دوسری طرف یہ نہ تو عرب ممالک ہیں اور نہ پاکستان، ایک جانب امریکہ ہے اور دوسری جانب چائنا ہے، جو کہ ان کو دونوں نہیں چھوڑیں گے۔
اب صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ 18-19 مئی کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو ایسی مزید انٹرسٹنگ نیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔